الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وقال تعالى في مقام آخر اقرأ وربك الأكرم. وقال تعالى في مقام آخر إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال تعالى في مقام آخر الف لام را کتاب انزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي تعلم القرآن وعلمه الناس فإن مت حجت الملائكة إلى قبرك كما تحج الناس إلى بيت الله العتيق. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. مل کے محبت سے دروشی پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العزت کا کلام، اللہ رب العزت کا پیغام انسانوں کے نام ہے. قرآن مجید فرقان حمید یہ اللہ رب العزت کا خط اور پیغام ہے، انسانوں کے نام ہے، کہ تاکہ انسان اس کو بسم اللہ کی با سے پڑھنا شروع کریں، والناس کی سین تک پڑھتے چلے جائیں، اور سر کے بالوں سے عمل شروع کریں، پاؤں کے ناخنوں تک عمل کرتے چلے جائیں. یہ شان والی کتاب ہے. اس کا پڑھنا عبادت ہے، پڑھانا عبادت ہے، اس کا دیکھنا عبادت ہے، اس کا سننا عبادت ہے، سنانا عبادت ہے، اور اس پر عمل کرنا سب سے بڑی عبادت ہے. آج دنیا میں مسلمان پریشان ہے. قرآن جو اپنے غلبے کا کرتا ہے اعلان، او میرے ماننے والے مسلمان، تو دنیا میں کیوں ہے پریشان؟ تو دنیا میں کیوں ہے ناکام؟ تو دنیا میں کیوں ہے غلامی نفس کی، یا انسان کی، یا شیطان کی، یا کسی حیوان کی؟ نہیں، قرآن یہ کرتا ہے اعلان اقرأ وربک الاکرم. او میرے ماننے والے مسلمان، تو پڑھ قرآن، تیرا رب کرے گا تیرا اکرام، دنیا آخرت میں تجھے عزت و وقار دے گا. آج مسلمان اس لیے پریشان ہے کہ اس نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے. ایک وقت تھا کہ اس کو پڑھا جاتا تھا. خلافت عثمانیہ جو 800 سال تک قائم رہی ترکیہ میں، وہ صرف ایک حافظ قرآن کی وجہ سے قائم ہوئی. ایک حافظ قرآن تھا، اس کا نام تھا عثمان. اس کا نام عثمان تھا. اس کے دل میں قرآن کی محبت تھی، قرآن کی محبت تھی، اور مہمان نواز بہت زیادہ تھا. اس کے مہمان بہت زیادہ آتے تھے، ملنے والے بہت آتے تھے. مہمانی چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اس سنت پر وہ عمل کرتا تھا. اس کی برادری کے لوگ، محلے کے لوگ اس سے تنگ تھے، اور وہ کہتے تھے تم یہاں سے چلے جاؤ. وہ عثمان جو حافظ قرآن تھا، اس نے اپنا سامان رخت سفر باندھا اور اپنے شیخ پیر و مرشد کے پاس جاتا ہے.
کہ مجھے محلے کے لوگوں نے، گھر والوں نے مجھے نکال دیا ہے، اب میں آپ کے پاس۔ تو حضرت نے فرمایا اچھا، فرمایا کہ ابھی یہاں سے فرمایا کہ تم یہاں رہو، چنانچہ ایک کمرے میں اس کو فرمایا کہ یہاں آرام کرو۔ جب وہ آرام کرنے لگا اس کو نیند آ گئی۔ جب وہ سو کر اٹھا تو اس نے دیکھا کہ جس طرف میرے پاؤں تھے اس طرف قرآن پاک الماری میں رکھا ہوا تھا۔ وہ اس بے ادبی پر بہت رویا اور قرآن کے سامنے کھڑے ہو کر زار و قطار روتا رہا، یا اللہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، قرآن پاک کی مجھ سے بے ادبی ہوئی ہے۔ زار و قطار رو رہا ہے۔ ادھر ان کے شیخ کو خواب میں دیدار ہوا، زیارت ہوئی۔ خواب میں اللہ رب العزت کی طرف سے پیغام ملا کہ یہ جو عثمان ہے اس کے دل میں میرے قرآن کی محبت ہے، جاؤ اس کو بتا دو کہ تو بھی بادشاہ ہے اور تیری ساری نسل بھی بادشاہ ہوگی۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ آپ کے شیخ آتے ہیں اور آپ کو پیار کیا اور فرمایا کہ آپ کے لیے تو بڑی خوشخبری ہے۔ وہ زار و قطار رو رہا ہے کہ حضرت مجھ سے بڑی بے ادبی ہو گئی ہے۔ فرمایا کہ نہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے تجھے بشارت ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اس نے میرے قرآن کا ادب کیا ہے، میرے قرآن کی بے ادبی پہ رویا ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ جاؤ اس کو بتا دو کہ عثمان تو بھی بادشاہ ہوگا اور تیری نسل بھی بادشاہ ہوگی۔ اب یہ حضرت نے فرمایا کہ تم یہاں سے جاؤ۔ اس نے اپنا رفل سفر باندھا، گھوڑے پہ سوار ہوتا ہے۔ جب باہر نکلا تو اس کو بہت سارے نوجوان ملے۔ اللہ جل شاہ کی طرف سے اعلان تھا، بہت نوجوان ملے۔ انہوں نے کہا جی ہمارا تن من دھن آپ کے پاس ہے، ہمیں جہاں استعمال کریں، ہم آپ کے غلام ہیں، بے دام ہیں۔ یہ نوجوانوں کی جماعت لی، اس نے مجاہدین کی ایک جماعت بنائی۔ یہ جہاں بھی جاتا تھا اعلان کرتا تھا، اس بستی والوں یہاں قرآن نافذ ہوگا، قرآن کا حکم نافذ ہوگا، قرآن کے اوپر تم عمل کرتے ہو تو ٹھیک، ورنہ تمہارے خلاف ہمارا جہاد ہے۔ تو بستی والے کہتے ہیں ہم مانتے ہیں، ہم قرآن کو مانتے ہیں، قرآن پہ عمل کریں گے۔ اس بستی کے نوجوان بھی اس کے ساتھ مل گئے۔ پھر اگلی بستی میں گئے اور اعلان کیا کہ قرآن کے قانون کو مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ ہاں جی، اگر نہیں مانتے ہو تو اعلان جنگ ہوگا، مانتے ہو تو ہم تمہیں جو قرآن دیتے ہیں اس پہ آج کے بعد اس پہ عمل ہوگا۔ بہت سارے نوجوان اور مل گئے اور اس کی بڑی فوج بن گئی اور اس وقت قسطنطنیہ اس کے اوپر جو ہے ایک عیسائی بادشاہ تھا، اس کو جا کر انہوں نے پیغام دیا کہ ہمارے پاس لشکر جرار ہے، یا تو اعلان جنگ کرنا ہے تو اعلان جنگ کرو ورنہ ہماری بات مانو۔ اس نے کہا کہ ہم تمہیں، اس عثمان کو کہا ہم تمہیں اپنے فوج کا سپہ سالار بناتے ہیں، آؤ ہمارے ساتھ۔ وہ بوڑھا تھا، بادشاہ بوڑھا تھا، مرنے والا تھا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ ہاں جی، چند دن کے بعد جب وہ مر گیا تو سب لوگوں نے اس کے ہاتھ پہ، عثمان کے ہاتھ پہ بیعت کی کہ آج کے بعد ہم قرآن کو ماننے والے بن جائیں گے۔ سارے مسلمان ہو گئے اور یہ ترکیہ خلافت جو ہے قائم ہو گئی، اور قرآن پاک کا اتنا ادب کیا جاتا تھا، عدالتوں میں قرآن پاک پہلے سے لایا جاتا تھا، قرآن پاک کو اٹھایا جاتا تھا۔ جتنے بھی جج ہوتے تھے اس قرآن پاک کے نیچے سے گزرتے تھے اور جا کر کمرے عدالت میں قرآن کے مطابق فیصلے کرتے تھے۔ سب سے پہلے عدالت میں قرآن پاک کو لایا جاتا تھا اور قرآن پاک کے اعزاز میں سب جج جو ہے کھڑے ہو جاتے تھے اور قرآن پاک کے مطابق فیصلے کیے جاتے تھے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ عثمان تو
تو نے میرے قرآن کا ادب کیا ہے، تو بھی بادشاہ ہوگا اور تیری نسل بھی بادشاہ ہوگی۔ اور کئی سو سال تک جو ہے، کئی سو سال تک پانی دینا، کئی سو سال تک جو ہے ان کی حکومت رہی۔ یہ خلافت عثمانیہ سیدنا عثمان غنی سے نہیں ہے، یہ ایک نوجوان تھا جو حافظ قرآن تھا اور قرآن سے محبت کرتا تھا۔ اللہ رب العزت نے ان کو قرآن پاک کے ادب کی وجہ سے اس کو بادشاہ بنا دیا، اس کی نسلوں کو بھی بادشاہ بنا دیا۔ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، کردار میں گفتار میں اللہ کی برہان۔ یہ بات کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ جو قرآن پہ عمل کرتا ہے۔ قاری عبد الرحمن پانی پتی کے ایک شاگرد تھے، جب ان کا آخری وقت آیا تو ہر طرف ان کو قرآن نظر آتا تھا۔ شاگردوں کو کہتے بھئی قرآن یہ نیچے گرا ہوا ہے، اس کو اٹھاتے نہیں ہو، بستر پر قرآن ہے، زمین پہ قرآن ہے، ہر طرف قرآن نظر آتا ہے۔ شاگردوں کو کہتے میری آخرت خراب ہو رہی ہے، تم اس قرآن کو اٹھاتے کیوں نہیں ہے؟ شاگرد کہتے حضرت ہمیں تو نظر نہیں آتا۔ کیا کرے، ہمیں تو نہیں نظر آتا۔ چنانچہ آپ کے شیخ کو اطلاع دی گئی، آپ کے پیر مرشد کو بتایا گیا کہ حضرت آپ کے مرید کا یہ عالم ہے۔ چنانچہ آپ تشریف لائے اور فرمایا کہ آپ کی آخرت خراب نہیں ہو رہی، آپ کی آخرت بن رہی ہے۔ آپ نے ساری زندگی اللہ کا قرآن پڑھایا ہے اور آپ سراپا قرآن بن گئے ہیں، آپ کا سارا وجود قرآن بن گیا ہے، اس لیے ہر طرف آپ کو قرآن نظر آتا ہے۔ چنانچہ قاری صاحب نے کہا اچھا میری آخرت بن رہی ہے، پھر سب گواہ رہو، کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کلمہ پڑھا اور اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، کردار میں گفتار میں اللہ کی برہان۔ یہ بات کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ اللہ اکبر۔ اللہ جل شانہ کا وعدہ ہے، غلبے کا وعدہ ہے قرآن میں، اور مومن تیرے ساتھ غلبے کا وعدہ ہے قرآن میں۔ تو مومن ہے اور غالب نہیں، نقص ہے تیرے ایمان میں۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، تم ہی اعلیٰ اور بالا ہوگے اگر تم قرآن سے محبت کرنے والے ہوگے۔ میرے دوستو، کل قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے گا، انسان سے پوچھا جائے گا میں نے تجھے 60-70 سال زندگی دی ہے، تو نے میرے قرآن کے لیے کتنا وقت نکالا ہے؟ پوچھا جائے گا ہم سے، کیا جواب دیں گے ہم؟ کیا جواب دیں گے؟ اس لیے روزانہ ہمیں یہاں قاری صاحب کے پاس 1 گھنٹہ 2 گھنٹے نکالنے چاہیے قرآن کے لیے۔ جو قرآن سے محبت کرتا ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ کا 100 مرتبہ دیدار ہوتا ہے۔ عرض کیا یا باری تعالیٰ آپ کے قرب کا کیا ذریعہ ہے؟ فرمایا جو میرا قرآن پڑھے گا وہ میرے قریب ہوگا۔ فرمایا سمجھ کے پڑھے یا بغیر سمجھ کے پڑھے یا بغیر سمجھ کے پڑھے، جتنا میرا قرآن پڑھے گا اتنا میرے قریب ہوگا۔ قرآن جو اپنے غلبے کا کرتا ہے اعلان، او میرے ماننے والے مسلمان، تو دنیا میں کیوں ہے ناکام؟ تو دنیا میں کیوں ہے پریشان؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کائنات کے انسانوں میں سب سے بہترین انسان نہ ڈاکٹر ہے،
نہ انجینئر ہے، نہ پروفیسر ہے، نہ سائنسدان ہے، فرمایا سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی، یا علی تعلم القرآن وعلمہ الناس، اے علی قرآن سیکھتے رہو، لوگوں کو سکھاتے رہو، فَإِن مُتَّ حجت الملائکۃ الی قبرک کما تحج الناس الی بیت اللہ العتیق۔ فرمایا کہ اگر علی قرآن سیکھتے سکھاتے تم مر گئے تو تمہاری قبر کی دیدار کے لیے فرشتے اس طرح جمع ہوں گے جیسے بیت اللہ کے دیدار کے لیے انسان جمع ہوتے ہیں۔ اس لیے آج اس قرآن پاک کی اس عظیم تقریب میں بچے نے قرآن پاک یاد کیا ہے۔ اس تقریب میں سارے بھائی جتنے موجود ہیں سب ارادہ کریں روزانہ 1 گھنٹہ قاری صاحب کے پاس بیٹھ کر قرآن سیکھیں گے۔ ارادہ کرتے ہیں؟ ہاں، یہ نہ دیکھو کہ ہماری عمر بڑی ہو گئی ہے۔ میرے شیخ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک بندے کی آمین کے لیے بلایا جاتا ہے، اس نے قرآن پاک یاد کیا تھا، میں حیران ہو گیا جب اس کی آمین کے لیے جب بلایا گیا، میں حیران ہو گیا، اس کو دیکھ کر حیران ہو گیا کہ اس کی عمر 90 سال تھی، قرآن سے محبت ہو گئی تھی، اس نے اتنی عمر میں قرآن یاد کیا تھا، 90 سال کی عمر میں۔ ہماری عمر تو 90 سال نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستو اگر چاہتے ہیں کامیابی، میرے شیخ فرماتے ہیں کہ ایک بچہ تھا، میں نے مراقبے کا ارادہ کیا، 3 گھنٹے میں ارادہ کیا تھا میں مراقبہ کروں گا۔ حضرت مسکین پور شریف کی خانقاہ میں نے دیکھا ایک بچہ ہے، قرآن پڑھتا ہے، اتنی خوبصورت آواز سے قرآن پڑھا کہ میں نے مراقبہ چھوڑ دیا، اس کا قرآن سنتا رہا۔ میں نے قاری صاحب سے پوچھا یہ بچہ کہاں کا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ بچہ تو بکریاں چراتا تھا، بکریاں چرانے والا عیال بچہ تھا، لیکن اس نے اپنے دوست کو پوچھا تم کہاں رہتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں تو مدرسے میں رہتا ہوں، سارا دن اللہ کا قرآن پڑھتا ہوں، ٹھنڈی ہواؤں کے نیچے رہتا ہوں، پانی پیتا ہوں، کھانا کھاتا ہوں، ہمارے تم عیش ہے، قرآن کی برکت ہے۔ اس نے کہا یا مجھے بھی گھر اپنے مدرسے میں لے جاؤ، میں تو سارے دن بکریوں کے پیچھے بھاگ کے میری یہ ہے گت بن جاتی ہے، پسینہ ہوتا ہے، پانی نہیں ملتا۔ اس نے کہا کہ آپ کی بکریاں کہاں جائیں گی؟ کہ میرے والدین کی ذمہ ہے، میں اس کا ٹھیکہ نہیں اٹھایا ہوا، مجھے اپنے مدرسے میں لے جاؤ۔ یہ بچہ جو ہے جب مدرسے میں آتا ہے نورانی قاعدہ پڑھتا ہے، نورانی قاعدہ پڑھنے کے بعد جب قرآن اس نے پڑھنا شروع کیا تو اس کی تو آواز تھی اتنی، حضرت فرماتے ہیں میں نے اس کی قرآن سننے کے لیے میں نے اپنا مراقبہ چھوڑ دیا۔ یہ بچہ حافظ قرآن بنتا ہے اور پھر عالم بنتا ہے، اور ملتان میں ایک حسن قرات کا مقابلہ ہوتا ہے اور اس میں اعلان ہوتا ہے جو اول پوزیشن پہ آئے گا اس کو عمرے کا ٹکٹ ملے گا، اور جج بھی سعودی عرب سے آتے ہیں، شیخ تھے بڑے امیر کبیر شیخ، وہ سعودی عرب سے آتے ہیں، اور اس تقریب میں یہ حسن قرات کے مقابلے کی تقریب کے لیے وہ آتے ہیں، جج کے طور پر آئے ہوئے تھے۔ چنانچہ یہ بچہ سب سے زیادہ فرسٹ آتا ہے، سب سے اعلیٰ نمبر پہ آتا ہے، تو وہ جج صاحب جو سعودی عرب سے شیخ آئے ہوئے تھے اس نے کہا کمیٹی والے تو اس کو عمرے کا ٹکٹ دیں گے، لیکن میں نے اس کو یہ انعام دینا ہے کہ میں نے اس کو اپنا بیٹا بنایا ہے اور سعودی عرب میں لے جاؤں گا، اپنی بیٹی کے ساتھ اس کا نکاح کروں گا۔ سعودی عرب میں لے گیا اور اس کو شاہی محل دیا، ہاں جی، شاہانہ وہ صاف قرآن پاک، بکریاں چرانے والا بچہ، قرآن کی برکت سے اللہ نے اس کو بادشاہی عطا فرما دی۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں اگر کوئی شعیب آئے میسر
شبانی سے کلیمی دو قدم. فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو شعیب مل گئے تھے. شعیب علیہ السلام تو موسیٰ علیہ السلام تو بکریاں چراتے تھے لیکن کلیم اللہ بن گئے. شعیب علیہ السلام کی صحبت کی برکت سے اللہ نے ان کو کلیم اللہ بنا دیا. میرے شیخ فرماتے ہیں میں اس شعر میں تبدیلی کرتا ہوں، اگر کسی کو قرآن آئے میسر تو شبانی سے شاہی دو قدم، تو اس کو جو ہے وہ عیالی سے شبانی سے اس کو شاہی مل جایا کرتی ہے. تو اس لیے میرے دوستو آج ہم ارادہ کریں کہ ہم نے قرآن کے لیے وقت نکالنا ہے. میرے دوستو کوئی پتہ نہیں کسی وقت ہمیں موت آ جائے. کوئی دوست بتا دے کہ میں نے نہیں 10 سال زندہ رہنا ہے. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں. میرے دوستو قبر کی زندگی بہت مشکل ہے. اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ ہمارے پورے گھر میں ایک سانپ ایک بچھو آیا ہوا ہے تو ہمیں نیند نہیں آتی، چین نہیں آتا. اور قبر تو سانپ اور بچھو کا گھر ہے. یہ قرآن ہی ہمیں بچانے والا ہوگا، نماز بچانے والی ہوگی، یہ اعمال ہمیں بچانے والے ہوں گے. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہمیں قبر کے عذاب سے بچانے والے ہوں گے. آج ایک تو نماز میں بڑی سستی ہوتی، نماز نہیں پڑھتے. کلمہ پڑھ لیے ہے لیکن نماز نہیں پڑھتے. سارے بادشاہوں کا بادشاہ 5 وقت بلاتا ہے اور 700 مرتبہ نماز کا حکم دیا ہے قرآن میں. وہ کہتا ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے. ہاں ٹائم نہیں ہے، قبر آنے والی ہے پھر پتہ چل جائے گا ٹائم نہیں ہے. وزیر اعظم بلائیں فوراً بھاگ کے جاتے ہیں، وزیر اعظم صاحب بلا رہے ہیں. اور سارے بادشاہوں کا بادشاہ 5 وقت بلاتا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اور نماز کی طرف، اور کامیابی کی طرف. کیا ہاں جی کہتے ہیں جی وقت نہیں ہے. اللہ اکبر. جو بندہ 5 وقت پابندی سے با جماعت نماز پڑھتا ہے یاد رکھیں اس کو 5 انعام ملتے ہیں. 5 انعام یاد رکھیں. پہلا انعام رزق کی تنگی ختم. رزق کی تنگی ختم ہو جائے گی. 5 وقت اذان ہو جائے، اذان ہوتے ہی لبیک کہتے ہو حاضر، اللہ میں حاضر ہوں. بلکہ اذان سے پہلے آئے. جس نے شہنشاہ سے ملاقات کرنی ہے وہ اذان سے پہلے آتا ہے. اذان تو ایک قانون ہے، قانون کے مطابق آنا پڑتا ہے، لیکن جس کو اللہ سے محبت ہو وہ پہلے آیا کرتا ہے. علم پہلے سے میں حاضر ہوں. ہمارے مشائخ ان کی عادت ہوتی تھی کہ اذان سے پہلے مسجد میں حاضر ہوتے تھے. اذان جو ہے مسجد میں سنا کرتے تھے. یہ نماز کا اہتمام ہے. اللہ رب العزت سے ملاقات ہونی ہے. امام ربانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جب مومن بندہ نماز شروع کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے چہرے سے نقاب کو ہٹا دیا کرتے ہیں کہ میرا بندہ میرا دیدار کر لے. فرمایا کہ میرا مومن بندہ جب تک نماز میں رہتا ہے میں اپنے چہرے پر نقاب نہیں لاتا بلکہ چہرے سے نقاب کو ہٹا کے رہتا ہوں. اس لیے فرمایا ان تعبد اللہ، کہ تو اللہ کی ایسی عبادت کر گویا کہ تو اللہ کا دیدار کر رہا ہے. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، ہاں اگر دیدار نہیں کر سکتا تو پھر یہ دیکھ کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے. وہ خیال کر مجھے دیکھ رہا ہے. اس لیے فرمایا الصلاۃ معراج المومن، کہ نماز مومن کی معراج ہے. اللہ رب العزت کا دیدار ملاقات ہوتی ہے. اس فقیر نے بچپن میں دیکھا، بنور ٹاؤن میں کراچی میں پڑھنے کے لیے میں گیا تو وہاں نماز کے بعد ایک بزرگ تھے رونے لگ جاتے تھے، روتے تھے بیٹھ کر. میں حیران ہوں بھائی کیوں روتے ہیں. بعد میں ہم نے زیارت کی ان کی، پتہ چلا کہ یہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ کے خلیفہ مجاز ہیں.
فقیر محمد ان کا نام ہے، پشاور کے ہیں، اور جب نماز میں ہوتے ہیں تو ان کو معراج کی کیفیت ہوتی ہے، اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہوتا ہے، جب سلام پھرتا ہے تو وہ دیدار ختم ہو جاتا ہے، اس لیے بیٹھ کر زارو قطار روتے ہیں بیٹھ کر۔ تو پہلا انعام رزق کی تنگی ختم کر دی جاتی ہے، دوسرا انعام مرتے وقت اس کو کلمہ نصیب ہوتا ہے، اور جس کو مرتے آخری کلمہ نصیب ہوگا، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، سیدھا جنت میں جائے گا، مرتے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے۔ آج دل میں دنیا کی محبت بری ہوئی ہے۔ ڈاکٹر نور صاحب ہمارے رشتہ میڈیکل کالج ملتان کے ڈاکٹر ہیں، وہ فرماتے ہیں 100 آدمی کے میرے سامنے ڈیتھ ہوئی، 100 آدمی مرا ہے میرے سامنے، اور میں ان کو آخری وقت تھا ان کا، میں کلمے کی تلقین کرتا رہا، صرف 3 آدمیوں نے کلمہ پڑھا، باقی 97 آدمی بغیر کلمہ کے دنیا سے گئے۔ کوئی نعرہ لگا رہا تھا اچھی سبزی لے لو، اچھا کپڑا لے لو، یہ نعرے لگا رہے تھے اچھا دودھ لے لو، ان کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہو رہا تھا۔ دنیا کی محبت دل میں ہے، اللہ کی محبت دل اللہ کی محبت سے خالی ہو چکے ہیں۔ تو پہلا انعام رزق کی تنگی ختم، دوسرا انعام مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا، چونکہ یہ دنیا کی زندگی تو یہ 1-2 سیکنڈ ہے آخرت کے مقابلے میں۔ میرے دوستو، علماء فرماتے ہیں 9.5 لاکھ سال اللہ رب العزت کا اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا، تمام انبیاء علیہ السلام کا دیدار ہوتا رہے گا ایمان والوں کو، وقت کے گزرتے پتہ نہیں چلے گا۔ یہ دنیا کی زندگی تو 1-2 سیکنڈ ہے، اس کے مقابلے میں 1-2 سیکنڈ ہے۔ ہاں جی، اس لیے بچہ جب پیدا ہوتا ہے دائیں کان میں اذان پڑھی جاتی ہے، بائیں کان میں تکبیر پڑھی جاتی ہے، اور بچے کو کہا جاتا ہے جب اذان ہو جاتی ہے تکبیر ہو جاتی ہے تو پھر نماز جنازہ کھڑے ہونے میں کوئی وقت نہیں ہوتا، یہ تھوڑے سے 1-2 سیکنڈ ہوتے ہیں۔ یہ دنیا کی زندگی ہے، آخرت کی ایک لمبی زندگی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اگر آسمان اور زمین کے خلا کو رائی کے دانوں سے بھر دیا جائے اور 1000 سال کے بعد ایک چڑیا لے جائے، یہ خلا تو ختم ہو جائے گا لیکن آخرت کی زندگی ختم نہیں ہوگی۔ تو پہلا انعام رزق کی تنگی ختم، جو نماز با جماعت اذان ہو فوراً لبیک اللہ میں حاضر ہوں آ رہا ہوں۔ ہاں جی، پہلا انعام نماز با جماعت پڑھنے کا کیا ملے گا؟ یاد رکھیں، رزق کی تنگی ختم۔ دوسرا انعام مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا، اور تیسرا انعام پل صراط سے وہ بجلی کی طرح گزرے گا، بجلی کی طرح گزرے گا، مومن کے ایمان کے نور سے۔ ہاں جی، وہ جہنم جو ہے، وہ دوزخ، وہ پل صراط پکارتے ہی اسرے یا مومن، او مومن جلدی سے گزر جا، فَإِنَّ نُورَ ایمان کا اطفا ناری، کہ تیرے نور ایمان نے میری آگ کو بجھا دیا ہے، ذرا جلدی سے گزر جا۔ تو پل صراط سے بجلی کی طرح گزرے گا، تیسرا انعام۔ چوتھا انعام نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور پانچواں انعام مسکراتے چہرے کے ساتھ اللہ رب العزت سے ملاقات نصیب ہوگی۔ اور یہ انعام ہمیں نظر نہیں آتے، ہمیں تو نظر آتے ہیں پیسے نظر آتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست اردن سے سفر کر کے آئے تبلیغ جماعت کا، وہاں فرماتے ہیں کہ ایک عرب نے اعلان کر دیا تھا کہ جو بھائی 5 وقت پابندی سے نماز با جماعت پڑھے گا نا، میں 10 ریال دوں گا، 10 ریال۔ اب 10 ریال تو نظر آتے ہیں، اب لوگ جمع ہونے شروع ہو گئے، 10 ریال ملتے ہیں، مسجد بھر گئی، ہال بھر گیا، برآمدہ بھر گیا، سین بھر گیا، سڑکوں پہ لوگ آگے 10 ریال وہ ایک وقت آتا تھا وہ سب کو دیتا تھا۔ اب سارے دن لوگ بیٹھے رہتے 10 ریال دیتے ہیں، چند دن کے بعد غائب ہو گیا۔ اب لوگ بھی وہ دیکھتے رہے، آتا ہی نہیں ہے، وہ پیچھے وہی روٹین والے تھوڑے سے بندے رہ گئے۔ کسی کو ملا اور کہنے لگا یار تیری وجہ سے مسجد میں رونق، تو آتا ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ میں نان مسلم ہوں، میں یہودی ہوں، میں نے تو مسلمانوں کا ایمان چیک کرنا تھا، ان کا ایمان دنیا پر ہے یا آخرت پہ ہے۔
پیسے دکھا دو مسجد میں آتے ہیں. ہاں جی اگر 100 روپے کا اعلان کرو ساری مسجدیں بھری ہوئی ہوں گی، مسجدیں خالی ہیں آج. پہلا انعام یاد رکھیں، پہلا انعام کیا ہے؟ رزق کی تنگی ختم. دوسرا انعام مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا. تیسرا انعام پولیس راہ سے بجلی کی طرف گزرے گا. چوتھا انعام نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. اور پانچواں انعام مسکراتے چہرے کے ساتھ اللہ رب العزت سے ملاقات ہوگی. میرے دوستو ایک وعدہ کریں، ایک تو نماز با جماعت ادا کریں پابندی سے. دوسرا قرآن کے لیے وقت نکالیں، روزانہ قاری صاحب کے پاس بیٹھیں، اللہ کا قرآن سیکھیں. کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھیں بھئی میرے قرآن سے محبت کرنے والے کون کون لوگ ہیں؟ ہم بھی کھڑے ہو جائیں گے، یا اللہ ہم بھی قرآن سیکھتے تھے تیرا. اللہ اکبر. اور اس لیے ہمیں چاہیے تیسری چیز جو ہے وہ سنت کے مطابق زندگی ہے. سنت چونکہ جو سنتیں کاٹتے ہیں نا ان کا حشر جب قبر میں دیکھا جاتا ہے، آئے ہائے ساری کی ساری قبر جو ہے جہنم کے کالے بچھوں سے بھر جاتی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت کو کاٹ کر نالی میں ڈالتا ہے. اللہ اکبر. افغانستان میں روڈ ایک حادثہ ہو گیا. اس ٹرک میں 2 بندے تھے. ایک بندہ داڑھی والا تھا، نماز با جماعت پڑھتا تھا، نماز پڑھتا تھا، مومن تھا. دوسرا کلین شیف تھا. اور دونوں کو وہاں دفن کر دیا. پیچھے اس کے ورثاء آئے. قبر جب کھودی گئی، جب وہ قبر کھودی گئی کہ جو نماز کی پابندی کرنے والا، چہرے پہ سنت سجانے والا تھا، اس کی قبر سے جنت کی خوشبو آ رہی تھی. ہاں جی. اور جب وہ قبر کھودا جاتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کاٹ کر نالی میں ڈالتا تھا، اتنی جہنم کی بو آ رہی تھی اور اس کے چہرے پر کالے بچھو چپکے ہوئے تھے. جہنم کے کالے بچھو کھا رہے تھے اس کے چہرے. فوراً قبر کو بند کر دیا گیا. میرے دوستو یہ مذاق ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ جل شانہ فرماتی میری اے ایمان والو تمہاری آئیڈیل شخصیت میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ہاں جی. آج لوگوں نے آئیڈیل شخصیت کسی فلمی سٹار کو بنایا ہوا ہے، کسی نے کہ ایکٹر کو بنایا ہوا ہے کہ اگر ہم چہرے پہ سنت سجا لیں گے لوگ ہمیں ملا مولوی کہہ دیں گے. اور ملا کہے مولوی کہے، پہلے اہل حق کو لوگ پتھر مارتے تھے، آج یہ پتھر ہیں. اگر ہم نے سنت پہ عمل کر لیا یہ پتھر ہیں. کسی نے ملا کہہ دیا، کسی نے مولوی کہہ دیا. یہ زبان کے پتھر ہیں لیکن ہم اللہ کی رضا کے لیے ان کو پھول سمجھ کے قبول کرتے ہیں. کوئی بات نہیں ہے، ملا مولوی کہہ دے کوئی بات نہیں ہے. لیکن میرے آقا تو راضی ہوتے ہیں نا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوتے ہیں. ڈاکٹر نور صاحب نے کتاب میں واقعہ لکھا ہے کہ میرے ایک دوست تھا کلین شیف، روزانہ شیف. تو کچھ عرصے کے بعد میں نے دیکھا ماشاءاللہ چہرے پہ سنت سجی. میں نے کہا خیر ہے آپ تو شیونگ کرتے روزانہ. تو کہنے لگا کہ ایسے ہی میرا مسئلہ تھا کہ لیکن ایک رات میں خواب میں یہ دیکھا کہ لوگ دوڑ رہے ہیں. میں نے کہا کہاں دوڑتے ہو؟ کہنے لگے یہ جو باغ ہے نا اس باغ میں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہوئے ہیں، سب لوگ زیارت کے لیے جا رہے ہیں. تو میں نے بھی دوڑ لگا دی. جب وہاں میں گیا دروازے پہ گیا تو دربان نے جوتے مار کر نکالا، جا دفع ہو جا، تیرے چہرے پر سنت نہیں، تجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیدار نہیں ہوگا. میں دوسری طرف سے جانے لگا، پھر بھی مجھے جوتے مار کر نکالا گیا. تو میں نے کہا لعنت ہے ایسی زندگی پر، اور جن کی خاطر ساری کائنات بنی، ہمیں جسم ملا، ہمیں وجود ملا، انہی کا اگر دیدار ہی نصیب نہ ہو تو لعنت ہے ایسی زندگی پر. میں نے چہرے پہ سنت سجا لی. کوئی ہے ایسا دوست کھڑے ہو جائے آج اس زندگی پہ لعنت بھیج کر کہے کہ میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چہرے پہ سجاؤں گا؟ ہے ایسا اس کو؟ ہے؟ کھڑے ہو کر بتا دیں. اللہ اکبر. شیطان ناراض ہوگا نا، شیطان کوئی بات نہیں. اللہ اکبر. تو میرے دوستو ایک وہ واقعہ لکھتے ہیں کہ نائی کا نائی وہ اس کا جنازہ تیار ہوتا ہے. ڈاکٹر نور صاحب نے واقعہ لکھا ہے، قبر کی زندگی، چھوٹی سی کتاب ہے، آپ پڑھیں اور پڑھیں. قبر کے اندر بھی زندگی ہے.
تو وہ فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان کا جنازہ ہوا اور جنازے کے بعد جو ہے اس کی جب قبر کھودی جاتی ہے تو اس کے ورثاء سارے بھاگ رہے تھے، اور کہا کہاں بھاگتے ہو؟ امام صاحب نے کہا کدھر جاتے ہو؟ انہوں نے کہا جی قبر دیکھو، قبر دیکھو۔ جب قبر دیکھی گئی، ساری کی ساری قبر جہنم کے کالے بچھوؤں سے بھری ہوئی تھی، اس کے ورثاء پر وحشت طاری ہو گئی۔ امام صاحب ڈر گئے، امام صاحب نے کہا دوسری قبر کھودو، تیسری قبر، یہی حال تھا۔ اس کے ورثاء پر ایسی وحشت طاری ہوئی، قریب نہیں آتے، دور سے گڑے میں پھینک کے چلے گئے۔ پتہ یہ چلا کہ یہ نائی تھا، حجام تھا، جس نے بازار میں بڑا سارا ہیئر ڈریس بنایا ہوا تھا، جس کا کام رات دن محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کار کر نالی میں ڈالتا تھا۔ یہ نہیں ہو سکتا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دل کو ستائے اور قبر میں چین کی زندگی سو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آج اللہ نے جو زندگی دی ہے ہمیں چاہیے، ہاں جی، چونکہ کہتے ہیں کہ زمین میلی نہیں ہوتی اور زمن میلا نہیں ہوتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا تو کفن بھی میلا نہیں ہوتا۔ میرے شیخ فرماتے ہیں مجھے امریکہ میں ایک بڑی لیبارٹری میں جو ہے بلایا گیا، کہنے لگے اس لیبارٹری میں انسان جب مر جاتا ہے اور اس کے مرنے کے بعد جو اس کی جسم میں تبدیلی آتی ہے، وہ تبدیلی ایک لاش کو جو ہے شیشے کے بند کمرے میں رکھا جاتا ہے، جو سب سے پہلے تبدیلی آتی ہے انسان کے، وہ دکھائی گئی کہ انسان کے مرنے کے بعد جو ہے یہ سب سے پہلے آنکھیں نکلتی ہیں، اور ان آنکھوں میں کیڑے پڑے ہوئے تھے، آنکھوں کے ڈلے باہر نکلے ہوئے تھے، کیڑے پڑے ہوئے تھے، اور اس کو کیمیکل لگا کر اور اس پر جو ہے وہ کیمیکل لگا کر اس لاش کو محفوظ کیا گیا تھا تاکہ دوسرے لوگوں کے لیے عبرت ہو۔ یہ ان نگاہوں کو غلط استعمال کیا کرتا تھا، ہاں جی، ان نگاہوں سے نامحرموں کو دیکھا کرتا تھا، غلط استعمال کیا کرتا تھا، اس لیے سب سے پہلے آنکھوں کے اوپر آتا ہے۔ دوسری تبدیلی جو ہے دوسرے شیشے کے بند کمرے دیکھا گیا کہ ہونٹ گلے ہوئے ہیں، یہ 32 دانت نکلے ہوئے ہیں اور ہونٹوں کو کیڑے کھا رہے ہیں جہنم کے، اور اس لاش کو محفوظ کر دیا گیا تھا اسی طریقے پر۔ اور تیسری تبدیلی یہ آئی تھی کہ اس کا ایک مرا ہوا بندہ ہے، اس کا پیٹ جو ہے پیٹ کے اس پہ سارے کے سارے کیڑے پڑے ہوئے ہیں، کیڑے کھا رہے ہیں اس کی لاش کو۔ پھر اسی طریقے پر لاشوں کے مختلف آخر میں ہڈیاں بچی ہوئی تھی۔ یہ ہیں جو اللہ اور اس کی رسول کی غلامی سے نکلنے والے لوگوں کا انجام ہوتا ہے، یہ کافروں کا انجام ہوتا ہے، منافقوں کا انجام ہوتا ہے، جو اللہ اور اس رسول کی غلامی سے نکل جاتے ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا تو کفن بھی میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا تو کفن بھی میلا نہیں ہوتا۔ جتنے شہداء کو نکالا جاتا ہے، 14 صدیاں گزر گئی، ان کا کفن بھی میلا نہیں ہے۔ ہاں جی میرے دوستو، آج ہی سچی توبہ کر لیں، یہ نہیں کہ آسمان سے فرشتے نازل ہوں گے، ہم نے ایک دوسرے کو سمجھانا ہے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ آؤ قرآنی زندگی اپناؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپناؤ، اور دنیا آخرت میں اس لیے منکر نکیر کے آنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کروایا جاتا ہے۔ کہتے ہیں قبر کا خوف، بس بات ختم کرتے ہیں، قبر کا خوف نہ رکھنا اے دل، وہاں سرکار دو عالم کی زیارت ہوگی، اور زیارت اسے نصیب ہوگی جو دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا تھا، غلامی میں آیا ہوا تھا، غلام تھا، چہرے پہ سنت سجائی ہوئی تھی۔ اللہ اکبر۔ ہاں جی ہاں جی، اللہ تعالیٰ کی سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو
اپنی محبت نصیب فرمائے، اپنی رضا نصیب فرمائے۔ یہ آخری حدیث پڑھ کے بات ختم کرتا ہوں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، العبد اذا وضع فی قبرہ اتاہ ملکان، بندے کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے دو فرشتے آ کر اس طرح پردوں کو ہٹا دیتے ہیں، سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیدار کروایا جاتا ہے، اور میت سے پوچھا جاتا ہے ما تقول فی ھذا الرجل، اور اس ہستی کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چہرے پہ سجایا ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن کے رہا ہوگا، وہ کہے گا کہ میرے آقا ہے، دنیا میں ان کا کلمہ پڑھا کرتا تھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے فرشتوں کو اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دو، اور جو منافق ہوگا، کافر ہوگا، وہ الفاظ آتے حدیث پاک میں، وہ کہے گا ہائے ہائے لا ادری، اور مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، جیسے لوگ کرتے تھے ویسے کرتا تھا۔ اور تو غلاموں، لوگوں کا غلام تھا، خدا اور رسول کے غلام، خدا اللہ اور رسول کی غلامی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرمائے، اپنی رضا نصیب فرمائے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم قدم پر اتباع نصیب فرمائے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اجالا کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔